السلام علیکم جی. آج حضوری بیٹھک کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. تقریباً کوئی 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے، اور اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وظائف لکھنے میں جتنی محنت یہاں لگتی نا، پھر لوگ جب اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس کو پڑھتے نہیں، تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہوتا. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ذرا ہم لوگ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور دوسری جو ہماری ترجیحات ہیں وہ بڑھ گئی ہیں. بہرحال اب یہ دوبارہ سلسلہ شروع کرنے لگا ہوں. آج تو ایک میں نے وظیفہ بنایا ہوا ہے جو کہ تھوڑا سا کوئی 5 سے 10 منٹ کا ہوگا، 7-8 منٹ کا ہوگا، لیکن اس سے بعد کوشش یہ کی جائے گی کہ میکسیمم 2 سے 3 منٹ کا ٹو دی پوائنٹ آپ کو بتایا جائے، تاکہ شاید آپ لوگ اس کو پڑھ لیں، کیونکہ وہ 3 منٹ کا ہوگا. اب آج جو آپ کو وظیفہ بتایا جاتا ہے یہ ہے سورہ یونس کا، اور یہ بہت ہی پاپولر اور بہت ہی عمدہ قسم کا، بلکہ قرآن پاک کی ہر آپ کو بتایا سورہ، ہر آیت ہی عمدہ ہے. اور یہ سورہ یونس آپ سب نے پڑھی ہوگی، آپ کو 11ویں پارے میں مل جائے گی. اب اس صورت کا کیا ہے فنکشن، کیا ہے اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس صورت کو بہت ہی فائدے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ یا بندی اس کو اگر تلاوت سے پڑھتا ہے نا، تو اس کے انتہا سے زیادہ پھر اس کو فائدے پہنچتے ہیں. مثلاً کیا ملتے ہیں؟ اگر خدا نخواستہ کوئی اس کی کہیں دشمنی چل رہی ہے، یہ چل رہی ہے، تو اس کو وہ اس چیز سے بالکل محفوظ ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی وہ کام کر رہا ہے، جیسے کاروبار کر رہا ہے، کوئی اور چیز کر رہا ہے، تو جب وہ سورہ یونس کو تلاوت سے پڑھتا ہے، تو کتنے پڑھتا ہے یہ بعد میں بتاؤں گا، تو وہ کامیابی جو بھی کر رہا ہوتا ہے اس پہ کامیابی اس کے طرف لپکتی ہے، چمٹتی ہے اس کو. اور اس کا بعد موت تو ہر بندے کو آنی ہے، لیکن جو اس کو تلاوت سے پڑھتا ہے، وہ جو موت کی ہوتی ہے نا سختی، وہ اس سے بھی محفوظ رہتا ہے. اور ایک بہت ہی جو اس کو ہے پڑھنے والے کو فائدہ ہوتا ہے، ایک تو اس کو نظر بد سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. اور اس سے بڑھ کے ایک اور چیز، اگر کوئی کسی بندے کو ویسے ہی کوئی اس کے اوپر پنشمنٹ آ جاتی ہے، اس کو سزا مل جاتی ہے، کو قید میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے، تو اگر اس کے گھر والے اگر پتہ کہ جی ہمارے بندے ناجائز اس کو یہ سزا ملی ہوئی ہے، تو اگر وہ اس سورہ کی تلاوت کرے گا اس نیت سے کہ کیا اس ہمارے اس ساتھی کو جو بھی ہے گھر کا فرد ہے اس کو کیسے رہائی مل جائے، تو یہ بھی اس سے رہائی اس بندے کی ہو جاتی ہے. اب ہم آ جاتے ہیں وظیفے کی طرف. اب وظیفہ ایسے آپ نے پڑھنا ہے کہ 4 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے درود ابراہیم، اس کے بعد 1 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے سورہ یونس، اور اس کے بعد پھر 4 دفعہ آپ نے درود ابراہیم، یعنی کہ اس کو یعنی بیچ میں 1 دفعہ سورہ پڑھنی ہے، اور آگر پیچھے 4 دفعہ درود ابراہیم. اور یہ پڑھنے سے پہلے آپ نے تمام نیت کر لینی ہے کہ آپ جو بھی آپ کے ذہن میں نیت ہو ساری کر لینی ہے. بتا دو میں یہ سے کیا کیا بینیفٹ ہوتے ہیں، اور بھی بے شمار ہوتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو 4-5 بتا دیے. تو اس کے بعد آپ نے کر کے تو دعا مانگنی ہے. اچھا، اب یہاں کے سورہ یونس ظاہر ہے اس میں حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پھر ان سے ریلیٹڈ ہی یہ قرآن پاک میں ایک سورہ آئی ہے. تو میں اب تھوڑا سا پھر یہاں حضرت یونس کے متعلق بھی آپ کو تھوڑا سا، زیادہ نہیں، تھوڑا سا مختصر بتا دیتا ہوں. جو حضرت یونس تھے نا، یہ جو اللہ کے پیغمبر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک شہر میں بھیجا جو کہ آج کل جس کو دمشق کہتے ہیں ملک. اور وہاں ان کا کیا کام تھا کہ انہوں نے وہاں جا کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا تھا. تو آپ نے وہاں آپ گئے، آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، ان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن اب وہاں آپ کی کسی نے بھی کوئی نہ سنی، کہ وہاں بت پرستی چل رہی تھی وہاں، بلکہ الٹا آپ کو پھر تکلیفیں دینا شروع ہو گئے. تو جب آپ اس دمشق میں آپ نے پتا، تو وہاں تقریباً اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا تھا کہ وہاں 1 لاکھ بندے وہاں تھے اس وقت، اس دور میں. تو آپ نے وہاں جب آپ پہنچے تو آپ نے لوگوں کو کلمہ پڑھنے کو کہا، لیکن کسی نے بھی آپ کی بات نہ سنی. الٹا بلکہ آپ کو کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر مانتے ہی نہیں. اور پھر لوگ وہی اپنے کام بت پرستی میں مصروف ہو گئے. آپ نے ایک دفعہ پھر لوگوں کو اکٹھا کیا، لیکن وہ یہی کہتے کہ ہم تمہارے اللہ کو ہی نہیں مانتے. اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، کیونکہ بت پرست تھے نا سارے. اور پھر آپ نے وہ کہا کہ بت پرستی چھوڑو، ورنہ اللہ کا عذاب تم پہ نازل ہو جائے گا. اور مجھے خوف آتا ہے جب تم پہ یہ عذاب نازل ہوگا
لیکن انہوں نے پھر آپ کی کچھ نہ سنی بلکہ آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. اور جب آپ لوگوں سے تنگ آ گئی اور آپ نے امیدیں چھوڑ دیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے آپ نے اس قوم کے لیے بد دعا کی. جب آپ نے بد دعا کی تو اوپر سے کیا آپ کو آواز آئی؟ کیا یونس عذاب کے لیے جلدی نہ کرو، اور جب عذاب کا وقت آئے گا تو عذاب آ جائے گا. جب آپ نے یہ سنا تو آپ ناراض ہو گئے اللہ تعالیٰ سے. یعنی کہ اس اللہ تعالیٰ جنہوں نے آپ کے پیغام وہاں بھیجا کہ آپ وہاں لوگوں کو تبلیغ کرو، ان کی طرف لاؤ، تو آپ نے جب یہ اوپر سے یہ آواز آئی اور آپ نے سنا تو آپ وہاں سے ناراض ہو کے نکل پڑے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر. اور جب آپ وہاں سے نکلے تو ظاہر ہے آپ کو آزمائش پہ تو آپ نے ڈلنا ہی ڈلنا تھا. چلیں اب دوسری طرف کیا ہوتا ہے، جب آپ وہاں سے نکلتے ہیں نا تو دوسری طرف پھر جب آپ وہاں سے نکل گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگ کی صورت میں وہاں عذاب ڈالا دمشق میں. جب عذاب پڑا تو لوگوں کو پھر اس وقت تھوڑا احساس ہوا، وہ سب ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو گئے اور ان سے معافی مانگتے، گڑ گڑا کے روتے، بڑا کچھ کرتے رہے، اور اینڈ پہ آ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اب یہ تو ہو گیا ان کے جانے کے بعد وہاں کیا ہوا. اب دوسری طرف جب حضرت یونس علیہ السلام جو اپنی قوم کو چھوڑ کے جب ایک دریا کے کنارے پہنچے تو وہاں ان کو ایک کشتی نظر آئی، تو وہ کشتی میں سوار ہو گئے تاکہ وہ دوسری طرف جا سکیں. اور جب 3 دن وہ کشتی ٹریول چلتی رہی تو تیسرے دن کیا ہوا، سمندر میں یا اس دریا میں مچھلیاں آ کے اس کے ٹکرانا شروع ہو گئی. تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہماری کشتی میں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے جو کہ گناہ گار ہے، جو کہ گناہ گار ہے. اور جب حضرت یونس صاحب نے یہ بات سنی تو وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے بھائی وہ گناہ گار، لوگوں کہنے کہ میں ہوں. لوگوں نے کہا نہیں آپ کیسے ہو سکتے ہیں، آپ تو اتنے نمازی. کہتے ہیں نہیں نہیں، گناہ گار میں ہی ہوں، کیونکہ میں اپنے رب کو ناراض کر کے اس کشتی میں سوار ہوا ہوں. جب لوگوں نے آپ کی یہ آواز سنی، بات سنی، تو انہوں نے آپ کو پکڑا اور پانی میں پھینک دیا. اور جب لوگوں نے آپ کو پانی میں پھینکا تو اسی طرح فوراً سے پہلے ایک بڑی مچھلی آئی اور اس نے آپ کو نگل لیا. اس کے بعد مچھلی نے آپ کو یہ کہا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، میں آپ کو اپنے پیٹ میں بڑے آرام سے رکھوں گی، اور میرا جو پیٹ ہے وہ بالکل پاک ہے، کیونکہ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہتی ہوں. اور جب حضرت یونس ظاہر مچھلی کے پیٹ میں جب گئے تو اندھیرا بہت زیادہ تھا، تو آپ وہاں جب اندر ہوئے تو اس وقت آپ کو احساس ہوا اور آپ اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع ہو گئے، آپ ان سے معافی مانگنی شروع ہو گئے. اور روایت میں آتا ہے کہ اس مچھلی نے جس نے آپ کو نگلا تھا اس نے 40 دن تک اپنا منہ کھولی رکھا تاکہ آپ پیغمبر آپ کو کسی قسم کی کوئی اذیت کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور ظاہر 40 دن بہت ہوتے ہیں، جب 40 دن آپ کو کھانے پینے کو کچھ نہ ملا تو آپ انتہا سے زیادہ کمزور ہو گئے. لیکن اس کے بعد جی آپ اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہے، اور کچھ پھر ایک ایسی آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ آیات کی دعا پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند آئی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کیا. نہ کہ صرف آپ کو معاف کیا بلکہ اس کو قرآن پاک کا ایک حصہ بھی بنا دیا. اینڈ میں بتاؤں گا، آپ لوگ سب کو اس چیز کا پتہ ہے، لیکن میں پھر بھی اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیا ہے، لیکن آپ سب کو پتہ ہے. اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا تو مچھلی نے کیا کیا، آپ کو جا کے مچھلی کا آپ کو کنارے پہ چھوڑ آئی. اور جو دعا میں نے آپ کو بتایا، جو دعا آپ کو اللہ تعالیٰ کو پسند آئی، جس سے آپ کا عذاب ختم ہوا، آپ مصیبت سے نکلے، آپ دشواریوں سے نکلے، میں نے پہلے کہا قرآن پاک کا اس کو ایک حصہ بنا دیا. اور جب آپ کنارے پہ پہنچے تو بہت ہی زیادہ کمزور تھے، لیکن آپ نے اس حالت میں بھی 4 رکعت نفل پڑے وہاں، اور عصر کا ٹائم تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کو آپ کا یہ بھی فعل بڑا پسند آیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان 4 رکعت کو، یعنی کہ عصر کی جو آپ اس کو ہم نماز کا اس وقت کہتے ہیں، اس نماز کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کے لیے فرض قرار دے دیا. یعنی کہ دیکھیں دعا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا حصہ بنا دیا، اور جو آپ نے نفل پڑھے ان کو عصر یعنی کہ
فرض کر دیا مسلمانوں پہ. اس کے بعد جب آپ یہ تو اب دوسری طرف کیا ہو رہا تھا، جب لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ دی، اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، تو انہوں نے حضرت یونس تلاش شروع کر دی، ان کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. جب وہ کہیں نہ ملے تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کی کہ آپ ہمیں ان تک پہنچائیں یا ان کو ہم تک پہنچائیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ بھی بات سنی. اب جب دوسری طرف جب میں بتایا جب اس نے مچھلی نے آپ کو پیٹ سے باہر اگلا تو کنارے پہ اس میں انتہا سے زیادہ آپ تو کمزور تھے، انتہا سے زیادہ وہاں دھوپ گرمی تھی، اور آپ کو اپنے آپ کو بچاؤ کے لیے کھانے کے بھی کچھ چاہیے تھا اور آپ کو چھاؤ کے لیے بھی کچھ چاہیے تھا. اب اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے کیا کیا، کیونکہ آپ کو معاف تو کر دیا تھا تو آپ کا اب خیال ہر چیز کو پہنچانا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری تھی. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک پودا لگایا، کس کا؟ کدو کا، جس کو لوگ کدو شریف بھی کہتے ہیں عقیدت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وہ یہ تھا نا، یہ کدو شریف ایسے نہیں ہے. اور پھر آپ نے 40 دن تک آپ نے یہی پھل کھاتے رہے، یعنی کدو کھاتے رہے وہاں، کیونکہ جب درخت لگایا تو ساتھ پھل بھی لگا دیا. اور جب آپ نے دیکھا کہ میں نے اب جب آپ نے کچھ طاقت آئی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ دوبارہ اسی ملک یعنی دمشق کی طرف چل پڑے. اور جب آپ وہاں پہنچے تو لوگوں نے آپ کو پہچان لیا اور آپ کو بہت زیادہ استقبال آپ کا وہاں ہوا. اس کے بعد جب آپ وہاں پہنچے تو پھر آپ نے وہاں لوگوں میں شریعت سکھانا شروع ہو گئی اور لوگ سیکھنا شروع ہو گئے. اور یہ سلسلہ تقریباً 31 سال تک رہا. اور جب 31 سال یہ کرنے کے بعد پھر آپ نے وہیں وفات پائی. تو یہ قصہ تو جو آپ کو بتایا ہوں. اور جو کہتے ہیں لوگ دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں بھی دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ثنا، جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے بہت زیادہ، اور دوسری ہوتی ہے طلب، جس میں اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے کہ اپنی شان کے مطابق آپ کو دے. تو یہ تو ایک چھوٹا سا قصہ تھا، میں نے کہا تو آپ کو سب کو پتہ ہوگا، لیکن میں نے کہا تھا جب یہ جو بتا رہا ہوں تو یہ بھی صاحب بتا دوں. اب جو دعا تھی وہ آپ سب کو پتہ ہے، جس کو آپ آیت کریمہ کہتے ہیں. اور ہر مشکل میں اب آپ کو اتنا بتانے کا کیا مطلب تھا کہ کتنی مشکلات آئیں، لیکن اس دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا تو جب ہماری جب مشکلات آتی ہیں، جب ہم آیت کریمہ پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بخش دیا تو ہمیں بھی ہم ہر چیز سے بخشیں گے، ہمیں بھی معاف فرمائیں گے. اب بہت لوگ کہتے ہیں جس کو 1.25 پڑھیں، اس کو اتنے بار، ٹھیک ہے وہ کہتے ہوں گے، لیکن اگر آپ نیت سے اس کو ایک بار بھی پڑھ لیں تو وہ بہت ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ جو سورہ یونس کا وظیفہ بتایا ہے آپ اس کو پڑھیں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اور تھوڑا سا جو آپ کو بتایا صرف یہ بتانے کا مقصد تھا کہ جو یہ انہوں نے آیت کی نماز پڑھی اس سے کیا ان کے کتنے ان کے اوپر جو عذاب سے سارے ختم ہوئے، کتنی مصیبتیں تھیں مچھلی کے پہ اندھیرے میں رہنے کے بعد، کیا کچھ ہوا. اور جو دعا انہوں نے پڑھی اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. جو انہوں نے شکرانے کے نفل پڑھے اس کو نماز اثر اور مسلمانوں پہ فرض بھی کر دیا. تو یہ آج کا وظیفہ تھا جو زودی بیٹھے کی طرف سے میں آپ کی خدمت میں پیش کیا. اور آئندہ اس کے بعد آپ کو جو بھی وسائل بتائی جائیں گے وہ میکسیمم 3 سے 4 منٹ کے ہوا کریں گے، تاکہ آپ لوگ ڈائریکٹ اس کو پڑھ کے فائدہ اٹھائیں. اب اس کے ساتھ ہی آپ سے میں اجازت چاہوں گا زودی بیٹھے کی طرف سے. یہ کرنا بدو وہی اگر